پاکستان اور سعودی عرب مل کر ترقی خوشحالی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سعودی ولی عہد کا ویژنری منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کے ساتھ ریاض میں مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 27 مفاہمتی یادداشتوں کے ذریعے 2.8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر اتفاق ہوا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی دعوت پر آج سے قطر کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ اعظم سواتی کیس میں دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب برہم ATC کے جج ابو الحسنات پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اس آدمی کو اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ انتقامی کارروائیاں کی جا سکیں۔ سائفر ٹرائل میں ہم نے اس کے کارنامے دیکھے ہوئے ہیں، یہ ابھی تک یہی ہیں اور پھر ایسے ہی کام کر رہا ہے۔ دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی۔ سپریم کورٹ میں معلومات تک رسائی کے قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے۔ یہ ناقابل تصور ہے کہ سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق چھین لے۔ عوام یہ سمجھیں کہ محافظ خود حقوق محدود کرنے میں ملوث ہیں تو ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ معلومات تک رسائی کے کیس میں جسٹس اطہر مین اللہ کا اضافی نوٹ جاری۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے اتفاق، لکھا سپریم کورٹ کے پاس تلوار یا خزانے کا کوئی کنٹرول نہیں۔ معلومات تک رسائی کا حق بدعنوانی کے خلاف ایک قلعہ ہے۔ عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدلیہ کی آزادی کمزور پڑ جائے گی۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں مزید ترمیم۔ ججز کی تعداد سے متعلق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تاحال اتفاق نہیں ہو سکا۔ حکومت نیا بل بھی متعارف کروا سکتی ہے۔ اتفاق کی رائے پیدا ہونے پر ترمیمی بل جمعے کو پیش ہو جائیں گے۔ اتفاق کی رائے پیدا نہ ہونے کی صورت میں رواں اجلاس آئندہ ہفتے تک جاری رکھے جائیں گے۔ ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل دونوں ایوانوں میں پیش کیے جا چکے۔ نیشنل ٹاسک فورس کی حکمت عملی، پاور سیکٹر میں جامع اصلاحات کا عمل شروع۔ ٹاسک فورس میں چیئرمین، وفاقی وزیر توانائی، آرمی آفیشلز اور اداروں کی نمائندگی شامل۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کہتے ہیں نئی پاور مارکیٹ کا ڈھانچہ متعارف کرایا جائے گا جہاں صارفین بجلی خرید سکیں گے۔ ہیکنگ کے ذریعے واٹس ایپ صارفین کی حساس کمیونیکیشن تک رسائی کا انکشاف۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم کی ایڈوائزری جاری۔ سائبر سیکیورٹی ایڈوائزری میں صارفین کو اہم حفاظتی اقدامات کی ہدایات دی گئیں۔ تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کے لیے بانی PTI کو نام بھجوا دیے۔ تجویز کنندہ ناموں میں کوئی بھی وکیل شامل نہیں۔ قومی اسمبلی سے عمر ایوب، اسد قیصر، علی محمد خان، عامر ڈوگر۔ سینٹ سے شبلی فراز، محسن عزیز اور اون عباس پپی کے نام شامل۔ بانی PTI 2 ناموں کی حتمی منظوری دیں گے۔ جو بھی ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ملک کے عوام کے خلاف ہو رہا ہے۔ جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے اور بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، یہ سب جو ہے تو بڑا لمحہ فخریہ ہے اور ہم صرف اور صرف ہر چیز گھوم کے عمران خان کی طرف آتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف آتی ہے۔ ڈنڈے کے زور پر تبدیلیاں ہو تو عوام کیسے اپنے مستقبل کو روشن دیکھ سکتے ہیں؟ PTI رہنما سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ امن و امان کی صورتحال اور مہنگائی لمحہ فکریہ ہے، حکومت بے ساکھیوں پر کھڑی ہے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بانی PTI اور بشرا بی بی کو میرٹ پر کیسز سے بری کیا گیا، اسیر رہنماؤں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ موجودہ حکومت کا آپ دیکھ لیں، مریم نواز کی پرسوں کی سٹیٹمنٹ بالکل بے ڈھونگ کی سٹیٹمنٹ، اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ رات کو ہمارے MNAs کے گھروں پہ پھر ریڈ ہوئے ہیں۔ شیخ وقاص صاحب ہمارے سیکرٹری انفارمیشن ہیں، ان کے ڈیرے پہ ریڈ ہوا، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ کل رات کو سوشل میڈیا سے چل رہا ہے کہ میری کوئی زرداری صاحب سے ملاقات ہوگی، میں پیپلز پارٹی جوائن کر رہا ہوں۔ کدھر سے بیٹھ کے خبریں بناتے ہیں؟ میں لاہور بیٹھا ہوں، کہتے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی اور پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا۔ نہیں تو کبھی ان فیوچر میں مستقبل میں بھی اس کسی کوئی امکان نہیں، اگر سیاست میں آتے ہیں تو PTI جوائن کریں؟ کوئی امکان نہیں ہے کسی اور پارٹی میں جانے۔
پیپلز پارٹی میں شمولیت کی تردید، زرداری سے ملاقات کی خبر بے بنیاد قرار۔ میڈیا سے گفتگو میں اسد عمر کہتے ہیں ان کی صدر آصف زرداری سے ملاقات ہوئی، نہ ہی پیپلز پارٹی میں شامل ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کسی دوسری پارٹی میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فواد چودھری گولہ باری کر رہے ہیں، انہیں یہی کہوں گا کہ ہولہ ہاتھ رکھیں۔ یہ ملک سیکولر نہیں مذہبی ہے، حق حکمرانی عوام کے منتخب افراد کو ہوگا، ہم اپنی منزل حاصل کر کے رہیں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے اپنا آئین بنا لیا تھا، لیکن پاکستان طویل عرصے تک بے آئین رہا۔ 1956 کا آئین آیا، لیکن اسے قوم کا متفقہ آئین نہیں کہا گیا۔ 1962 کا آئین ایک آمر کا تھا۔ مولانا نے 26ویں ترمیم کا جنازہ نکالا، 27ویں ہوئی تو مولانا کال دیں گے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے ATC راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 27ویں ترمیم کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ 27ویں ترمیم کے خلاف مولانا فضل الرحمان کال دیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا، یہ ترمیم نون اور شین کے گلے پڑے گی اور انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بلوچستان میں نون لیگ مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار، نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کے بعد اب مسیحی برادری کا بھی 1 نومبر کو گورنر ہاؤس کے سامنے گورنر کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ GHQ حملہ کیس میں بانی PTI سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم کے لیے 8 نومبر کی تاریخ مقرر۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت سے PTI کے 532 ملزمان کی ضمانت منظور، عدالت کا ملزمان کو 20-20 ہزار روپے کے مچلکوں پر رہائی کا حکم۔ لندن میں 81 سیسا اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ، وزیر داخلہ کی واقعے کی مذمت، نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ محسن نقوی کہتے ہیں کسی کو بھی اس طرح کے حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آج کل پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسماگ کا، تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ اسموک پر پاک بھارت ڈپلومیسی کی ضرورت، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسموک کے معاملے پر بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کا عندیہ دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا اسموک کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ انسانی ہے۔ اسموک سے نجات کے لیے لاہور کے گرد جدید ٹیکنالوجی سے گرین رنگ بنانے کا فیصلہ، شہر کے گرد درختوں کی دیوار بنائی جائے گی، صنعتی علاقوں میں شجرکاری بڑھانے کا بھی اعلان۔ مریم نواز نے لاہور میں کینسر اسپتالوں کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پورے ملک میں پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر اسپتال ہے۔ کینسر اسپتال صرف پنجاب کے عوام کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے ہیں۔ کوئی بھی نان رجسٹرڈ گاڑی پورٹ سے باہر نہیں نکلے گی۔ سندھ حکومت نے شہریوں کو گاڑیوں کی نمبر پلیٹ حاصل کرنے کا آپشن دیا۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے شرجیل میمن نے بتایا کہ ٹیکس نظام کو آن لائن کیا، ایپ کے ذریعے آرام سے ٹیکس جمع کر سکتے ہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ کے علاقے بیت لاہیہ میں قیامت برپا کر دی، علاقہ آفت زدہ قرار، ایک کے بعد دوسرا میزائل حملہ، پناہ گزینوں کی رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، ہر طرف انسان بکھر گئے۔ پہلے حملے میں 93 اور دوسرے میں 19 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، شہداء اور زخمیوں میں بیشتر خواتین اور بچے شامل۔ خان یونس، دیر البلا، المواسی اور رفح میں بھی شدید بمباری، ایک دن میں 143 فلسطینی جان سے گئے، شہداء کی مجموعی تعداد 43,163 ہو گئی۔ کمال ادوان اسپتال کی بین الاقوامی مدد کی اپیل۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انورا پر اسرائیلی پابندی کو جرم قرار دے دیا۔ ایمنسٹی کے سیکرٹری جنرل ایگنیس کیلامارڈ نے کہا ہے کہ اسرائیلی قانون انسانی امداد کو مجرمانہ بنانے کے مترادف ہے اور یہ پہلے سے تباہ کن انسانی بحران کو مزید خراب کر دے گا۔ عالمی برادری سے اسرائیلی قوانین کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ انورا کے سربراہ فلپ لازارانی کا اقوام متحدہ سے مداخلت پر زور، بولے صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، پابندی جاری رہی تو بڑی تعداد میں بچے مر جائیں گے، بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے سنگین نتائج پیدا ہوں گے۔
सिहोनी फौज की लबनान में जारी हर 24 घंटों में 77 शहरियों को शहीद कर डाला। सिहोनी फौज की सैदून और सरफंद में बमबारी, 17 शहरी जान से गए। हिजबुल्लाह की शदीद जवाबी कार्रवाइयाँ तल अबीब, हैफा समेत कई शिमाली इसराइली इलाकों पर ड्रोन और रॉकेट दाग दिए। इराकी मज़ाहमतकारों ने भी वादी जवालान में मिसाइल दागे। CNN न्यूज़ पर कमेंटेटर राइन जेम्स का मुतसाबना रवैये का मुजाहरा, साथ ही पैनलिस्ट मेहदी हसन पर शदीद लफ्जी हमले किए और धमकी दी कि आप कभी पर ऑफ एयर ही ना हो जाए। दीगर पैनल मेंबरान की शदीद तनकीद पर राइन जेम्स को माफ़ी मांगना पड़ गई। कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के वजीर दाखिला अमित शाह को मुलव्विस करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने अमित शाह को सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस होने की रिपोर्ट दी थी। कैनेडियन डेप्यूटी वजीर खारजा डेविड मॉरिसन ने पार्लियामेंटेरियन पैनल को बताया कि अमित शाह ही कनाडा की सरजमीन में सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस थे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका भारतीय एजेंट पर फर्द जुर्म आयद कर चुका, गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ये एक कानूनी मामला है। भारत पर वाजे किया था कि एहतसाब रखना चाहते हैं। भारतीय एजेंट की हवालगी से मुतालिक महकमा इंसाफ से रुजू करने का कहूँगा। भारतीय हुकूमत को अपनी तहकीकात से भी आगाह कर दिया। सिख रहनुमा पर कातलाना हमले में मुलव्विस भारतीय एजेंट की अमरीका हवालगी से मुतालिक सवाल पर जवाब। अमरीका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी, इंतखाबात में कुछ रोज बाकी। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। मुखालिफिन पर भी खूब तनकीद की। सदारती इलेक्शन का मार्का 5 नवंबर को होगा। 56 शहरों में जायदाद की फरोख्त पर सेल्स टैक्स में इजाफा। FBI ने GST और विद होल्डिंग टैक्सेस बढ़ाने का फैसला कर लिया। टैक्सेस में इजाफा, DG वैल्यू मौजूदा रेट को 75% बढ़ाने से कम होगा। 1 नवंबर से लागू होगा। फैसला मार्केट में गैर मनकूला जायदाद की असल कीमतों में इजाफे के बाद किया गया। लाइव स्टॉक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए 20 साला मनसूबा तैयार। विजन 2045 के मुताबिक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम तश्कील। जनवरी 2025 में सिंध में पहली बार प्रोजेंट्री टेस्टिंग शुरू की जाएगी। लाइव स्टॉक डेटा को डिजिटलाइज और पालतू जानवरों की टैगिंग की जाएगी। सिंध काबीना जल्द विजन 2045 की मंजूरी देगी। BNP रहनुमा सरदार अख्तर मिंगल पर मुकदमे के खिलाफ एहतजाज। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की कॉल पर खुजदार में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। तमाम मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ बंद। कराची में ट्रैफिक पुलिस की गफलत, हादसात में इजाफा। शेर शाह पुल पर तेज रफ्तार ट्रॉलर से कंटेनर मोटरसाइकिल सवार पर गिर गया। शदीद जख्मी होने वाला मोटरसाइकिल सवार दौरान इलाज हलाक। मलीर मेमन गोट में ट्रैफिक हादसे में 2 बच्चे भी जख्मी हुए। नौशहरा की तहसील पब्बी के इलाके वजीर गढ़ी में कार पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 भाई और चचा शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मेरी मर्जी से बहन की शादी कराओ, जुनूनी शख्स ने जरा सी बात पर अपना ही खानदान उजाड़ डाला। सांगढ़ में लाखों भेल के हाथों भाई, भाभी, बहन और बहनों कत्ल। मुलजिम ने मामूली तल्ख कलामी पर हौलनाक वारदात की। मौके पर फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में एक और पोलियो केस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत की 2 बरस की बच्ची में पोलियो की तस्दीक। रवां बरस सूबे में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 7 और मुल्क भर में 42 हो गई। स्पेन के इलाके वेलेंसिया में सैलाब की तबाही, 51 अफराद हलाक। कई लाशों को पानी के बहाव के साथ बहता हुआ देखा गया। मुतअद्दिद इलाकों में कई फुट पानी जमा और सैलाबी पानी मकानों में दाखिल हो गया। वेलेंसिया में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। हर तरफ तबाही के मनासिर। डेरा गाजी खान का ट्रक आर्ट पूरे पाकिस्तान में मशहूर। शौकीन अफराद ट्रक की सजावट के लिए DG खान का रुख करते हैं। कारीगर मुख्तलिफ रंगों के इस्तेमाल से ट्रक को शाहकार बना लेते हैं। माजी के मारूफ अदाकार कुर्बान जिलानी की 28वीं बरसी। मुतादिद उर्दू और सिंधी ड्रामों में काम किया। असल शोहरत PTV के ड्रामे अंकल उर्फी से मिली। कुर्बान जिलानी ने 16 फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। मारूफ मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। 31 साला फिल्मी कैरियर में खुर्शीद अनवर ने 28 फिल्मों की धुनें तरतीब दी। फिल्म हीर रांझा के गीत ने उन्हें लाजवाल शोहरत बख्शी।